تو آئیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آج جو موضوع ہے اور جو کتاب کے نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ بظاہر تو جانوروں کے ایک فارم کی بہت ہی سیدھی سادی اور ایک معصوم سی کہانی لگتی ہے۔ بالکل ایک معصوم سی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کی کوئی فیری ٹیل ہو، لیکن جوں ہم اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں نا، تو یہ تاریخ، سیاست اور طاقت کے کھیل کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جی، تو آج ہم جارج اوویل کے مشہور زمانہ ناول اینیمل فارم پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کئی دہائیوں پہلے لکھی گئی، لیکن جب آج کے اس جدید دور میں نوٹس کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج صبح کے اخبار کی کوئی شے سرخی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں جائیں، ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ آج کے اس جائزے کا اصل مقصد کیا ہے، مطلب ہم کن حوالوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس پورے پروسیس کو، اس عمل کو سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک بہترین معاشرے کا خواب، ایک بہت ہی نیک ارادے سے شروع ہونے والی تحریک، وہ بتدریج ایک بھیانک حقیقت اور آمریت میں بدل جاتی ہے۔ جارج آرویل نے یہ کہانی دراصل روسی انقلاب اور اس کے بعد آنے والے جوزف اسٹالن کے دور حکومت کی علامتی عکاسی کے لیے لکھی تھی۔ جی، رشین ریولوشن پر۔ جی ہاں، لیکن ہمارے نوٹس میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کہانی کے پہلو صرف اس ایک تاریخی واقعے تک محدود نہیں رہے۔ یہ اصول آج بھی دنیا بھر کی سیاست پر پوری طرح لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ ان تحریروں میں اس کہانی کا ایک بہت گہرا اور منطقی موازنہ پاکستان کی موجودہ اور ماضی کی سیاسی صورتحال کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، جہاں بار بار تبدیلی کے نعرے لگتے ہیں اور پھر نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج ان تمام کڑیوں کو جوڑنا ہے تاکہ طاقت کے اس چکر کو سمجھا جا سکے۔ صحیح۔ اور یہاں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی اہم بات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو مثالیں آج ہم اپنے نوٹ سے شیئر کر رہے ہیں، یہ کسی ایک مخصوص ملک کی سیاست یا کسی خاص سیاسی جماعت، خواہ وہ دائیں بازو کی ہو یا بائیں بازو کی، اس پر قطعی کوئی تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ اقتدار کی وہ عالمگیر نفسیات ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ہم ان معلومات کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم سب اس سے سیکھ سکیں۔ تو ایک بہت ہی بنیادی اور سوچنے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسا انقلاب جس کا آغاز اس انتہائی خوبصورت اور سنہرے اصول سے ہوتا ہے کہ تمام جانور برابر ہیں، All animals are equal۔ جی، وہ آہستہ آہستہ قدم بقدم ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب کہانی کے بالکل آغاز میں ہی چھپا ہے۔ اگر ہم اس بغاوت کے پس منظر کو دیکھیں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک فارم ہے، مینر فارم، اور وہاں کے جانور مسٹر جونز نامی ایک ظالم انسان کے قبضے میں ہیں، جو ان کا استحصال کر رہا ہے۔ ان کا معاشی اور جسمانی استحصال ہو رہا ہے۔ جانور بھوکے ہیں، ان سے بے تحاشا کام لیا جا رہا ہے، اور ایسے میں ایک بوڑھا سور جس کا نام اولڈ میجر ہے، وہ ایک رات تمام جانوروں کو کھلیان میں اکٹھا کرتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی طاقتور بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتی، صرف کھاتی ہے۔ زبردست۔ مطلب وہ نہ انڈے دیتا ہے، نہ دودھ دیتا ہے، نہ ہل چلاتا ہے، لیکن وہ ہماری محنت کا سارا پھل چرا لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اولڈ میجر نے جانوروں کو آزادی کا ایک سنہرا خواب دکھایا۔ اور وہ خواب اتنا طاقتور تھا کہ جب مسٹر جونز ایک رات جانوروں کو چارہ ڈالنا بھول جاتا ہے تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، مطلب بغاوت ہو جاتی ہے باقاعدہ۔ بالکل۔ جانور مل کر انسانوں کو فارم سے نکال باہر کرتے ہیں، وہ فارم کا نام بدل کر اینیمل فارم رکھ دیتے ہیں، اور اس ابتدائی دور کی خوشی کا ذرا تصور کریں، وہ اپنے ہی فارم کے مالک ہیں۔ اور وہ دیوار پر 7 سنہرے اصول بھی لکھتے ہیں۔ جی، 7 اصول جن کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ کوئی جانور انسانوں جیسے کام نہیں کرے گا، سب برابر ہوں گے، اور کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ وہ وقت واقعی ایسا تھا جب تبدیلی کی ایک زبردست لہر محسوس کی جا سکتی تھی۔ دیکھیں، یہ جو ابتدائی خوشی اور امید کا منظر ہے نا، یہ آج کے معاشروں کے لیے بہت جانا پہچانا ہے۔
جب عوام کسی موجودہ بوسیدہ نظام سے تنگ آ جاتے ہیں، جب مہنگائی، کرپشن اور ناانصافی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو وہ تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ بالکل فطری طور پر۔ اگر ہم پاکستان کی مثال کو سامنے رکھیں، جس کا ذکر نوٹس میں بار بار آیا ہے، تو وہاں بھی عوام نے کئی دہائیوں سے اسی تبدیلی کی امید لگائی ہے۔ بار بار احتساب، کرپشن فری معاشرہ، جمہوری اصلاحات اور نئے پاکستان جیسے پرکشش نعروں پر یقین کیا گیا ہے۔ صحیح۔ لوگ ان نعروں کی کشش میں آ کر نئی قیادت کی طرف بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے اینیمل فارم کے جانوروں نے ایک نئی اور روشن صبح کا خواب دیکھا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر بڑی عوامی تحریک کی بنیاد، اس کا اصل ایندھن صرف اور صرف یہی امید ہوتی ہے، لوگوں کا یہ ماننا کہ نیا نظام پچھلے والے سے منصفانہ ہوگا۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ یہیں سے کہانی میں ایک خاموش لیکن انتہائی خطرناک موڑ آتا ہے۔ شروع میں سب مل کر کام کرتے ہیں، فصلیں پہلے سے بہتر ہوتی ہیں، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام میٹنگز میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ سور، کیونکہ انہیں فارم کا سب سے ذہین اور پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ان سوروں میں دو واضح لیڈر ابھرتے ہیں۔ ایک کا نام سنو بال ہے، جو کہ آئیڈیا سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک ونڈ مل یعنی ہوائی چکی بنانے کا خواب دیکھتا ہے تاکہ جانوروں کی محنت کم ہو سکے۔ اور دوسرا سور ہے نپولین۔ جی، نپولین، جو زیادہ بولتا نہیں ہے، لیکن وہ پردے کے پیچھے طاقت اکٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ 9 کتے کے بچوں کو ان کی ماؤں سے دور لے جا کر خفیہ طور پر پالتا ہے، اور پھر ایک دن جب ونڈ مل پر ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، نپولین ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے، اور وہ 9 کتے جو اب خونخوار درندے بن چکے ہیں، بالکل درندے، وہ اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور سنو بال کو فارم سے بھگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعہ محض ایک کردار کے نکل جانے کا نام نہیں ہے، یہ دراصل طاقت کے مکمل قبضے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سنو بال کے جانے کے بعد نپولین یہ اعلان کرتا ہے کہ اب سے کوئی میٹنگز نہیں ہوں گی، کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی، سارے فیصلے ایک کمیٹی کرے گی جس کا سربراہ وہ خود ہوگا۔ یعنی مکمل کنٹرول۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس واقعے کا سیاسی تجزیہ کریں تو ایک بہت بنیادی خامی سامنے آتی ہے۔ انقلاب کے فوراً بعد عوام نے یا ان جانوروں نے اپنی تمام تر طاقت اور فیصلے کرنے کا اختیار ایک خاص گروہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا۔ اور جب طاقت پر کوئی نگرانی نہ ہو، کوئی احتساب نہ ہو، تو وہ ہمیشہ مطلق الانانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، نپولین کا اقتدار میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عوام اپنے حقوق کا پہرا دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اقتدار چند مخصوص ہاتھوں جیسے چند سیاسی خاندانوں، طاقتور اداروں یا اشرافیہ تک محدود ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس اشرافیہ کے استحقاق کی پہلی جھلک ہمیں اس واقعے سے بہت پہلے ہی مل گئی تھی، جب فارم کا دودھ اور سیب غائب ہونے لگے تھے۔ ہاں، وہ سیب والا واقعہ۔ شروع میں سب کا خیال تھا کہ یہ برابری سے تقسیم ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ سوروں نے انہیں اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں کہانی کے اس کردار سے متعارف ہونا پڑتا ہے جو شاید اس پوری کتاب کا سب سے زیادہ متعلقہ اور میرے خیال میں سب سے خطرناک کردار ہے۔ اسکویلر۔ اسکویلر نامی یہ سور نپولین کا ترجمان ہے۔ اس کا کام محنت کرنا یا فصلیں اگانا نہیں ہے، اس کا کام صرف بولنا ہے۔ جب دودھ اور سیب غائب ہوتے ہیں تو اسکویلر آ کے جانوروں کو بتاتا ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم سور دماغی کام کرتے ہیں، ہمیں تو دودھ اور سیب پسند ہی نہیں ہے، لیکن فارم کا سارا بوجھ ہمارے دماغ پر ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کھائے تو مسٹر جونز واپس آ جائے گا۔ اور جانور ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں اسکویلا پروپیگنڈے کا ماسٹر ہے۔ وہ صرف جھوٹ نہیں بولتا، وہ حقیقت کو دوبارہ سے تخلیق کرتا ہے، اسے ری فریم کرتا ہے۔ اور یہ کردار جدید سیاست کو سمجھنے کی سب سے اہم چابی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کی ٹرول آمیز، پیٹ صحافی اور سیاسی ترجمان بالکل اسکویلر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد عوام کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دودھ اور سیب والے واقعے میں اسکویلر نے کیا کیا؟ اس نے ایک خیالی دشمن کا ڈر پیدا کیا۔ کیا تم چاہتے ہو جونز واپس آ جائے؟ آج کی سیاست میں بھی تو بار بار یہی ہوتا ہے نا۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہو، حقوق چھینے جا رہے ہوں تو عوام کو ایک بیرونی دشمن یا کسی پچھلے بدعنوان حکمران کا ڈر دکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو وہ آ جائیں گے اور ملک تباہ ہو جائے گا۔
عوام اس ڈر کی وجہ سے موجودہ ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اسکویلر کی مہارت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ تو باقاعدہ تاریخ کو مسخ کرتا ہے۔ وہ دیوار پر لکھے ہوئے ان 7 اصولوں کو بھی رات کے اندھیرے میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جانوروں کا اصول تھا کہ کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا۔ جب سور انسانوں کے گھر میں جا کر بستروں پر سونے لگتے ہیں اور جانوروں کو تشویش ہوتی ہے تو اسکویلر چپکے سے دیوار پر جا کر لکھ دیتا ہے کوئی جانور بستر پر چادروں کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ یعنی الفاظ کا ہیر پھیر۔ جی، اسی طرح اصول تھا کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ جب نیپولین اپنے مخالف جانوروں کا قتل عام شروع کرتا ہے تو اصول میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ کسی بھی جانور کو بغیر کسی وجہ کے نہیں مارا جائے گا۔ جانوروں کی یادداشت اتنی کمزور ہوتی ہے اور وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ہی بھول گئے تھے، اصول تو ہمیشہ سے یہی لکھا تھا۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی بھول گئے تھے، اسے نفسیات کی زبان میں گیس لائٹنگ کہتے ہیں۔ اچھا، گیس لائٹنگ۔ جی، جب ایک طاقتور ادارہ یا حکومت مسلسل عوام کو یہ یقین دلائے کہ جو وہ دیکھ اور سن رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو ریاست بتا رہی ہے وہی سچ ہے۔ اعداد و شمار کو بدلنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ جیسے وہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے۔ بالکل، سردیوں کا موسم ہے، جانوروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، اور اسکویلر ہر اتوار کو کھڑے ہو کر ان کے سامنے کاغذات لہراتا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت ہماری گندم کی پیداوار میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ حالانکہ پیٹ خالی ہے۔ جانوروں کے پیٹ خالی ہیں، لیکن وہ اعداد و شمار سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ ہمارے نوٹس بھی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں بیانیہ یعنی نیریٹو کس طرح حقیقت پر حاوی ہو چکا ہے۔ عوام کی سوچنے اور سوال کرنے کی صلاحیت کو جھوٹ کی مسلسل بمباری سے مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مسلسل بمباری کا، اس جھوٹے بیانیے اور پروپیگنڈے کا سب سے بڑا شکار کون ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں اس کہانی کے ایک ایسے کردار کا ذکر کرنا ہے جس کی کہانی سن کر واقعی انسان جذباتی ہو جاتا ہے۔ باکسر کی کہانی۔ جی، باکسر، فارم کا سب سے محنتی، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ وفادار کردار۔ ایک گھوڑا جس کا نام باکسر ہے۔ باکسر سیاست کی ان چالاکیوں کو نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے، وہ صرف محنت کرنا جانتا ہے۔ جب فارم پر ونڈ مل بنانے کا کام شروع ہوتا ہے، جو کہ پتھروں کو توڑ کر لانے کا ایک جان لیوا کام ہے، تو باکسر سارا دن عام جانوروں سے دگنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کے پاس ہر مسئلے، ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے۔ وہ سارا دن صرف 2 اصول دہراتا رہتا ہے۔ پہلا، میں مزید محنت کروں گا، اور دوسرا، نیپولین ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ میری نظر میں باکسر کا یہ کردار بہت گہرا اور علامتی ہے۔ یہ کردار دراصل ہر معاشرے کے ان محنتی عوام، اس مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی نمائندگی کرتا ہے جو پورے ملک، پوری معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ عام انسان ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، رات گئے تک کام کرتے ہیں، باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں اور نظام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ لیکن باکسر کا المیہ کیا ہے؟ اس کی سادگی۔ اس کا المیہ اس کی محنت نہیں بلکہ اس کے حکمرانوں پر اندھا اعتماد ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے گا تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے ساتھ انصاف کریں گے۔ وہ سوال نہیں کرتا، وہ بغاوت نہیں کرتا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی اندھی اعتماد کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ محنت وہ کرتا ہے لیکن وسائل کا پھل سور کھاتے ہیں۔ اور جب پالیسیاں بنتی ہیں تو ان میں ان محنتی عوام کی، اس باکسر کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اور پھر باکسر کے ساتھ جو انجام ہوتا ہے وہ اس کہانی کا سب سے دلخراش حصہ ہے۔ باکسر ونڈ مل بناتے بناتے بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس کے پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں اور وہ گر پڑتا ہے۔ نیپولین اور اسکویلر وعدہ کرتے ہیں کہ اسے شہر کے سب سے اچھے ہسپتال میں علاج کے لیے بھیجا جائے گا۔ پھر ایک دن ایک بند ویگن آتی ہے اور باکسر کو اس میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ جانور اس سے خوشی خوشی الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تبھی ایک جانور پڑھتا ہے کہ ویگن کے سائڈ پر لکھا ہے ہارس سلاٹرر، یعنی گھوڑوں کا گوشت اور ہڈیاں بیچنے والا قصاب خانہ۔ جانور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باکسر کو ویگن توڑ کر باہر آنے کا کہتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ باکسر کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بعد میں حسب روایت اسکویلر آ کر جانوروں کو بتاتا ہے کہ ارے نہیں، وہ تو ڈاکٹر نے ویگن خریدی تھی اور ابھی اس پر سے پرانا نام نہیں مٹایا تھا۔ ایک اور جھوٹ۔
اور پھر وہ کہتا ہے کہ باکسر تو ہسپتال میں بہت سکون سے مرا ہے اور اس کے آخری الفاظ تھے نیپولین ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ریاستی منافقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جس نظام کے لیے اس نے اپنی جان لڑائی، اسی نظام نے اسے چند پیسوں کے لیے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اندھی تقلید معاشرے کو کس کھائی میں گرا دیتی ہے۔ باکسر کا انجام صرف ایک گھوڑے کی موت نہیں تھی، یہ محنت کش طبقے کے اس خواب کی موت تھی جو انہوں نے انقلاب کے وقت دیکھا تھا۔ اشرافیہ جو اس کہانی میں سوروں کی صورت میں ہے، انہیں صرف اس وقت تک آپ کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ ان کے لیے کارآمد ہیں۔ بالکل۔ جیسے ہی آپ کی افادیت ختم ہوتی ہے، وہ آپ کو بے دردی سے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ استحصال کی بدترین اور بے رحم ترین شکل ہے جسے اسکویلر جیسے پروپیگنڈا ماسٹرز انتہائی خوبصورت الفاظ کا غلاف پہنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور باکسر کی موت کے بعد کہانی تیزی سے اپنے آخری اور سب سے بھیانک کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے۔ سال گزر جاتے ہیں، بہت سے پرانے جانور مر چکے ہیں، فارم اب زیادہ امیر ہے، لیکن وہ دولت صرف سوروں اور کتوں تک محدود ہے۔ اور پھر ایک دن جانوروں کو کچھ ایسا نظر آتا ہے جس پر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ سور اب 2 ٹانگوں پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ انسانوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ہاتھ میں کوڑے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیوار پر لکھے ہوئے تمام پرانے اصول، وہ 7 کمانڈمنٹس جن کی بنیاد پر مساوات کا خواب دیکھا گیا تھا، مٹا دیے گئے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اب اس بڑی دیوار پر صرف اور صرف ایک ہی اصول بچا ہے، اور وہ اصول کچھ یوں ہے کہ تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہے۔ All animals are equal, but some animals are more equal than others۔ جی۔ یہ ایک جملہ سیاست کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا نچوڑ ہے۔ برابری کا وہ سنہرا خواب جس کے لیے بغاوت کی گئی تھی، اب باقاعدہ طور پر اور قانونی طور پر ایک طبقاتی نظام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ آخری منظر آتا ہے جو میں سمجھتی ہوں ادب کی تاریخ کے طاقتور ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ سردی کا موسم ہے، فارم ہاؤس کے اندر سے کہکہوں اور شور کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عام جانور جو بھوکے اور سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں، وہ کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں۔ اور وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اندر میز پر نیپولین اور باقی سور، آس پاس کے انسان کسانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ ان انسانوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ جانوروں کی نظریں کبھی انسان کے چہرے پر جاتی ہیں اور کبھی سور کے چہرے پر، اور پھر ان پر ایک انتہائی خوفناک حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ وہ پہچان ہی نہیں پاتے؟ بالکل، وہ اب پہچان ہی نہیں پاتے کہ ان میں سے سور کون ہے اور انسان کون۔ دونوں کے چہرے، ان کی حرکتیں سب ایک جیسے ہو چکے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی ختمی اور دردناک تصویر ہے کہ انقلاب کے بعد اصل میں نظام کبھی بدلا ہی نہیں۔ ظلم، جبر اور استحصال کا وہ پرانا نظام جو مسٹر جونز کے دور میں تھا، وہ اپنی جگہ پوری طرح قائم رہا، صرف ظالموں کے چہرے بدل گئے۔ جن ظالم انسانوں کو نکال کر جانوروں نے آزادی کا خواب دیکھا تھا، ان کی جگہ لینے والے سوہر اقتدار کی ہوس میں بالکل انہی جیسے درندے بن چکے تھے۔ تو ان تمام نوٹس اور کتاب کے اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جارج آرویل کا اینیمل فارم صرف چند جانوروں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی بحث کے بعد آپ کے خیال میں وہ کون سے بنیادی اسباق ہیں جو ہم آج کے دور کے لیے نکال سکتے ہیں؟ ان تحریروں کی روشنی میں کہوں گی کہ ہم 4 انتہائی اہم اور واضح اسباق نکال سکتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہی ہے کہ طاقت پر مسلسل اور کڑی نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ طاقت بذات خود بری نہیں ہوتی، لیکن طاقت کا ارتکاز یعنی اسے چند ہاتھوں میں بغیر احتساب کے دے دینا ہمیشہ کرپشن کو جنم دیتا ہے۔ جب تک حکمرانوں کو جواب دہ نہیں بنایا جائے گا، وہ نیپولین بنتے رہیں گے۔ صحیح۔ اور دوسرا اہم سبق سوال کرنے کی اہمیت ہے۔ عوام کو ہر حال میں سوال کرنا چاہیے۔ جس دن عوام باکسر کی طرح اندھے ہو کر صرف حکم ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی غلامی کے پروانے پر خود دستخط کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا سبق پروپیگنڈے سے متعلق ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ہمیں اسکویلر جیسے کرداروں سے انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ یعنی خود تحقیق کرنی ہوگی۔ جی، ہمیں اعداد و شمار، خبروں
اور بیانیوں کی حقیقت کو خود پرکھنا سیکھنا ہوگا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ انقلاب کوئی ایک ایونٹ یا جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ چند دن سڑکوں پر نکلے اور سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک زندہ قوم کو اپنے حقوق کے لیے ہر روز پہرا دینا پڑتا ہے۔ زبردست۔ آج کی گفتگو نے واقعی بہت سی پرتیں کھولی ہیں اور ہمیں طاقت کے کھیل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن اس جائزے کا اختتام میں ایک ایسے خیال کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نوٹس میں چھپا تو ہے لیکن جس پر ہم نے اس طرح کھل کر بات نہیں کی، اور یہ خیال ہمیں باکسر یا نیپولین سے ہٹ کر ایک اور کردار کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، وہ کون سا کردار ہے؟ فارم پر ایک کردار تھا بینجامن نامی ایک گدھا۔ بینجامن فارم کا وہ واحد جانور تھا جو سب سے زیادہ سیانہ تھا۔ وہ پڑھنا بھی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ دیوار پر لکھے اصولوں کو رات کے اندھیرے میں بدلا جا رہا ہے۔ اسے سب پتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باکسر کو ہسپتال نہیں بلکہ قصاب خانے بھیجا جا رہا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ اس کا رویہ ہمیشہ سائنیکل رہا، یہ سوچ کر کہ زندگی جیسی بری پہلے تھی ویسی ہی رہے گی، میرے بولنے سے کیا ہوگا۔ یعنی یہ خاموش تماشائی۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے آج کی گفتگو کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ظالم ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں یا پھر اس اندھے محنتی طبقے کی بات کرتے ہیں جس کا استحصال ہوتا ہے، لیکن کیا وہ باشعور طبقہ جو سچ جانتا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اپنی مایوسی کی وجہ سے خاموش کھڑا تماشا دیکھتا رہتا ہے، کیا وہ بھی شریک نہیں ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا وہ باشعور مگر خاموش تماشائی اس آمریت کے قیام میں ظالم کے برابر کا شریک نہیں؟ کیا خاموشی بذات خود ظلم کی سب سے بڑی حمایتی نہیں ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔